بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی بیٹھک اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال مبشر۔ فکر اقبال کی ایک نئی اور ایپیسوڈ میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس شعر سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج کا موضوع ہے ہمارا اقبال اور عشق رسول۔ جانتے ہیں محترم جناب محمد اشتیاق آرو صاحب سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت پاک کا بغور مطالعہ کرنے، قرآن پاک پر عبور حاصل کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہی تمام دین ہے اور تمام کمالات ظاہر و باطن کا سرچشمہ ہے۔ تمام مظاہر و حقیقت و مجاز کا علامہ اقبال کا کلام یہ شاہد ہے کہ وہ جگہ جگہ اس عنوان اور اس پیغام کے ساتھ انہوں نے شاعری کی کہ خود کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دو، جب تک تم نے اس بارگاہ تک رسائی نہ حاصل کی تب تک تم دین سے دور ہو۔ با مصطفیٰ براساں خویش را کے دی ہما اوست، اگر با او نر سیدی تمام بولہبی است۔ علامہ اقبال کی طبیعت میں اس قدر عشق مصطفیٰ کا درد اور سوز تھا، آپ کا دل، آپ کا قلب اس قدر عشق مصطفیٰ سے سرشار تھا کہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو آپ کی آنکھیں بر آتی اور آپ رونا شروع کر دیتے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ تم میں کوئی ایمان میں اس وقت تک پختہ نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے باپ، بیٹے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر راسخ نہ ہو جائے۔ علامہ اقبال کی شاعری کا خلاصہ، جوہر اور لب لباب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد اور اس کا احساس ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ہی والہانہ عقیدت ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر دیکھا جائے دنیا میں تو ہر شخصیت جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک دائرہ کے گرد اس کی محبت، اس کی شخصیت جو ہے وہ گھومتی ہے، لیکن اگر ہم علامہ اقبال کی شخصیت کو دیکھیں تو ہر سمت آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نظر آئے گا، اور آپ کی امت کا درد اور آپ کے لائے ہوئے قرآن سے محبت آپ کی ذات میں آپ کو نظر آئے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں جو ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے، خواہ اس کے اعمال ویسے ہوں یا نہ ہوں، قیامت کے دن اس سے اٹھایا جائے گا۔ اور جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ قرآن کریم کی جو محبت تھی، جو اس کے ساتھ لگاؤ تھا، وہ علامہ اقبال کی تربیت کا اثر تھا، ان کے گھر کی، ان کے والد کی تربیت کا اثر تھا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ بھی علامہ اقبال کو تحفے میں ملی۔ بچپن میں فرماتے ہیں کہ ایک فقیر ہمارے دروازے پر آیا، میں نے دروازہ کھولا اور اس کو جھڑک دیا۔ میرے والد گرامی گھر میں موجود تھے۔ جب میں واپس پلٹا تو وہ زارو قطار رو رہے تھے، ان کی داڑھی آنسوں سے تر سی۔ مجھے پوچھا کہ اقبال یہ تم نے کیا کیا؟ کیا میں نے اس قسم کی تربیت کی تھی تمہاری؟ فرماتے ہیں کہ میں بھی پریشان ہوا اور فرمانے لگے کہ جب میں روز محشر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ جب انہوں نے پوچھ لیا کہ ایک بچہ تیرے سپرد کیا تھا، کیا تو نے یہ تربیت کی اس کی، تو مجھے بتاؤ کہ میرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے پاکستان کا خواب پیش کیا تھا، وہ سمندر ہیں کہ جس میں غوطہ زن ہو کر لوگوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا سیکھا۔ اس وقت کے لوگ کہتے تھے کہ قومیں رنگ سے بنتی ہیں، زبان سے بنتی ہیں، علاقے سے بنتی ہیں یا نسل سے بنتی ہیں، لیکن علامہ نے فرمایا کہ نہیں، قومیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بنتی ہیں۔ فرماتے ہیں اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہیں تو مرد مسلمان بھی کافر است۔ اور بھی بصیرت افروز گفتگو ان کی ملتی ہے
जवेद नामा में। फरमाते हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं भी रंगो बू का ज़हूर है और जहाँ भी आरज़ुएं परवान चढ़ती नज़र आती हैं, आप समझ लो या तो इसे नूर मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ हासिल है, या अभी वो तलाश मुस्तफ़वी में सरगर्म है और मंजिल की तलाश में सरगर्दा है। अपने अशार में फरमाते हैं कि हर कुजा बीनी जहाने रंगो बू आँख अज़ खाकश बरवीद आरज़ू, बाज़े नूर मुस्तफ़ा आरा बहस्त या हनूज अंदर तलाश मुस्तफ़ा अस्त। एक वाक़या दर्ज करते हैं फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन अपनी किताब में लिखते हैं कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल का जो दिल था वो इश्क से इस कदर गुदाज था कि ज़िंदगी के आखिरी ज़माने में तो कैफियत ये इंतहा तक पहुँच चुकी थी कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता तो आपकी आवाज़ बाहर आती और आंसू की एक जो थी वो ताना बन जाता आंसुओं का, उनको अपनी कैफियत पर अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता और कई कई मिनट तक वो खामोशी इख्तियार करते, अपने जज्बात पर काबू पाते और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ फरमाते। जब डॉक्टर साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए तो काफ़ी अर्सा के बाद इनकी मुलाकात अपने वालिद ग्रामी से हुई। मुलाकात में वालिद ग्रामी ने सफ़र के हालात पूछे तो आप गुफ्तगू फरमा रहे थे तो फरमाया कि इकबाल तुमने सारी दुनिया की सैर कर ली, मिस्र भी, फ़लस्तीन भी, सारी दुनिया घूम चुके हो, क्या अच्छा होता अगर वापसी पे तुम रोज़ाए अतहर की ज़ियारत भी कराते। तो फरमाते हैं कि डॉक्टर साहब की चेहरे पर एकदम जर्दी छा गई और आपकी हालत बिगड़ गई और कई मिनट तक आप रोते रहे, आपकी कैफियत चेंज हो गई। तो फरमाते हैं कि मैं किस मुंह से रोज़ाए अतहर पर हाज़िरी दूं। फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन इसके बाद लिखते हैं कि एक वाक़या वो दर्ज करते हैं जो एक अब्दुल क़य्यूम नामी नौजवान का है। जिस तरह का वाक़या गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का है उसी तरह का ये वाक़या है। उस दौर में जिस तरह राजपाल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, ये जो वाक़या है ये नथु राम ने एक तारीख़ इस्लाम के नाम से किताब लिखी थी जिसमें उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। ये नौजवान कराची में मज़दूरी करता था, हज़ारा का ये रहने वाला था। जब इसको इस बात का पता चला, मुसलमानों ने उसका मुकदमा दर्ज किया, केस की समाअत होती रही लेकिन उसका कोई नतीजा ना निकला। जब इस नौजवान तक ये बात पहुंची तो ऐन उस वक्त जिस वक्त मुकदमा की समाअत के दौरान उसने एक तेज़धार चाकू लिया और उस पर उससे वार किया और नथुराम को वासले जहन्नम किया। मुसलमानों ने अब्दुल क़य्यूम के मुकदमा की हाई कोर्ट तक पैरवी की लेकिन उसका जो सज़ाए मौत का जो हुक्म था उसमें कोई तब्दीली ना आई। कराची से एक वफ़द आता है, अलामा की खिदमत में हाज़िर होता है। फरवरी 1935 में आपके घर पर हाज़िर हुआ और इस मुकदमा की रूदात तफसील से सुनाई। इसके बाद अर्ज़ की कि आपकी अप्रोच है तो आप वायसराय से सिफारिश करें कि इसकी उम्र कैद में तब्दील हो जाए, इसकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करवा दें। आप उनकी बातों को सुनते रहे। जब वो फरमाते हैं कि आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और ये सिफारिश करें तो आप एकदम खामोश हुए, उनकी बातें सुनते रहे और ख़ामोशी इख्तियार की और गहरी सोच में डूब गए। वफ़द के अरकान जो थे वो मुस्तरब थे और मुंतज़िर थे कि एक आशिक़ रसूल का वाक़या हमने पेश किया है एक आशिक़ रसूल के सामने, तो देखते हैं कि क्या जवाब मिलता है। तो एकदम से अलामा बोले और कहा कि अब्दुल क़य्यूम कमज़ोर पड़ गया है। खड़े होकर उन्होंने ये बात की वफ़द के अरकान से। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है और वो इस बात पर बज़िद है कि मेरी सिफारिश ना की जाए। मैंने ये काम अपनी आखिरत के लिए किया है, मेरे और जन्नत के बीच में कोई हायल ना हो। तो अलामा खुश हुए, एकदम उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और फरमाते हैं कि मैं यही बात सुनना चाहता था। और जो बंदा अपनी आखिरत को संवारने के लिए
جس نے یہ پھانسی کو قبول کیا ہے، میں اس کے اور جنت کے بیچ میں کیسے حائل ہو سکتا ہوں؟ میں ایک ایسے بندے کی سفارش کیسے کروں؟ علامہ کے لہجے میں اس قدر تیزی تھی اور ان کا لہجہ اس قدر غصے میں تھا کہ وفد کے اراکین اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہ کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے کراچی اور لاہور کے عنوان سے ایک نظم لکھی جس میں تذکرہ ملتا ہے، خصوصاً اس کا عبدالقیوم کا، اور جو غازی علم الدین تھا اس کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی لکھی۔ اس میں فرماتے ہیں کہ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم و مانی کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر، آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدا ما اللہ الہا آخرہ۔ اس کے بعد ان کی ایک ربائی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نظر آتا ہے، اور جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے ان کے والد گرامی کا، جو انہوں نے اس علامہ اقبال سے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا، یہ ان کے اشعار میں بھی یہ نظر آتا ہے، اس سوچ کا، اس تربیت کا اثر۔ فرماتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تومی بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ فرماتے ہیں کہ مالک تو بادشاہ ہے اور میں تیرے در کا فقیر ہوں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، کہ محشر کے دن میرا عذر مان لینا، مولا کریم مجھے معاف کر دینا، میرے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ نہ کرنا، میں تیرے عدل کا نہیں تیرے فضل کا طلبگار ہوں۔ فرماتے ہیں کہ گر تومی بینی حساب ناگزیر، کہ اگر تجھے یہ ناگزیر ہوا کہ میں نے حساب لینا ہی لینا ہے، اگر تیرا حساب لیے بغیر تو نہ رہ سکا، تو اے مولا کریم از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، تو مجھے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے دور لے جانا، میں ان کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ آپ کا جو عقیدہ تھا رسالت پر، اس کو سمجھنے کے لیے ایک شعر جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے وہ کافی ہے کہ بمصطفیٰ براساں خویش را کے دی ہما اوست، اگر با او نر سیدی تمام بولہبی است۔ اور مدینہ منورہ ان کی نظر میں، ان کے نزدیک کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ خاک یثرب از دو عالم خویش ترست، اے خنک شہرے کے آنچا دھیرست۔ اپنی زندگی کے آخری 3-4 سال میں ان کو خواہش تھی بیت اللہ کا حج کروں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجاویز آپ کے بہن بھائی اور دوست احباب دیتے رہے، لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا، وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری نہ دے سکے اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ بہت شکریہ۔ یہ موضوع تو نامکمل ہونے والا ہے، لیکن ہمارے آج کے سیشن کا جو وقت ہے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، کل ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، پاک مان دوستی پائندہ باد۔